نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق والسماء ذات البروج قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود اور مقررہ دن کی، وشاہد ومشہود اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی، قتل اصحاب الاخدود برباد ہوئے خندقوں والے، النار ذات الوقود ایندھن والی آگ والے، اذ ہم علیہا قعود جب وہ اس پر بیٹھنے والے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اور وہ اس پر جو ایمان والوں کے ساتھ کرتے تھے حاضر ہونے والے تھے، وما نقموا منہم اور نہیں بدلہ لیتے تھے ان سے، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید مگر اس بات کا کہ وہ ایمان لائے اللہ کے ساتھ جو غالب حکمت والا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض وہ ذات کہ اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ ہر شے پر حاضر ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمایا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، ثم لم یتوبوا پھر انہوں نے توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم پس ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ البروج کی ابتدائی 10 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ان صورتوں میں اکثر قیامت کا بیان ہے، سورۃ البروج میں بھی قیامت کا بیان ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت قائم کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں بعض ظالموں نے اتنے بڑے بڑے ظلم کیے اور اسی طرح دندناتے پھر رہے، اور مظلوم اسی طرح ظلم سہتے سہتے دنیا سے چلے گئے۔ آخر ایک دن تو ہونا چاہیے نا جس دن ظالموں کو لگام ڈالی جائے اور مظلوم کی فریاد رسی کی جائے، تو وہ دن قیامت کا دن ہے۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے مختلف شواہد پیش کیے. والسماء ذات البروج بروج برج کی جمع ہے، ستارے اور سیارے مراد ہیں. آسمان جو برجوں والا ہے، 12 برج جن کی مسافت سال میں سورج طے کرتا ہے. بہرحال سارے ستارے اور سیارے. والیوم الموعود اور مقررہ دن. مقررہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا. وشاہد و مشہود حاضر ہونے والا اور حاضر کیا ہوا. اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے جو ہر بستی ہر جگہ حاضر ہوتا ہے، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے جس پہ عرفات کے میدان میں لوگ جا کر خود حاضر ہوتے ہیں، حاضر کیے جاتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ شاہد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنایا. اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر پیش کیا جائے گا. قتل اصحاب الاخدود جواب قسم، برباد ہو گئے خندقوں والے. النار ذات الوقود ایندھن والی خندقوں والے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں بھی جو کہ قرآن نے نام تو ذکر نہیں کیا ہے کہ خندقوں والے کون ہیں، اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی بادشاہ تھا جو بت پرست تھا، اور جن لوگوں نے اس کی حکومت میں بت پرستی سے انکار کیا اور اللہ کی خالص عبادت اور توحید کا جھنڈا اٹھایا، تو اس ظالم بادشاہ نے گڑھے کھودے اور ان کو آگ سے بھرا اور ان ایمان والوں کو اس آگ کی خندقوں اور گڑھوں میں ڈالنے لگا. اور ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے، وہ قدر تفصیل سے ہے اور مفسرین نے یہاں پہ نقل کیا ہے. وہ یہ ہے کہ کسی دور میں کوئی بادشاہ تھا اور وہ کافر و مشرک تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ جادوگر بھی تھا. اور ایک بوڑھا جادوگر جو اس کو جادو کے سارے ٹوٹکے بتاتا تو وہ ان پہ عمل کرتا. وہ بوڑھا جادوگر جب بوڑھا ضعیف ہوا، اس نے بادشاہ سے کہا ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں، میری زندگی اب تھوڑی رہتی ہے، تو میرے بعد تجھے یہ پٹھے کام کون بتائے گا؟ تو یہ شیطانیہ میں تو تجھے بتاتا ہوں، میرے بعد کون بتائے گا؟ بہتر ہے کہ تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیجو جسے میں یہ ساری بے ایمانیاں سکھا دوں. بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس نے ایک ذہین لڑکا منتخب کیا کہ تم اس بڈھے جادوگر کے پاس جایا کر اور اس سے جادو سیکھ، اور تیرا سارا خرچہ بادشاہ اٹھائے گا. وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس جا کے جادو سیکھنے لگ گیا. جادو جو کہ کفر و شرک ہے اور جادو کرنا حرام ہے، یہ سیکھ رہا تھا. راستے میں جب وہ لڑکا گھر سے جاتا، راستے میں ایک جگہ پہ ایک گرجا تھا، کوئی عبادت خانہ تھا. وہاں اس دور کے وقت کا عیسائی مسلک کا جو بھی عالم تھا وہ درس دیا کرتا تھا، واعظ کیا کرتا تھا، جو اللہ رسول کی بات کرتا. یہ لڑکا وہاں جاتے جاتے کبھی کبھی رک جاتا کہ یہ بابا جی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. تو حق اور سچ کی بات جہاں بھی ہو، بندے کے اندر ضد نہ ہو، دل میں اثر ضرور کرتی ہے. تو یہ لڑکا رفتہ رفتہ اس عالم کی، اس راہب کی باتیں سننے لگ گیا. اب جادوگر کے پاس جاتا تو وہ کفر و شرک سکھاتا، اس راہب کے پاس اگر رکتا تو وہ توحید کی باتیں کر رہا ہوتا. اس لڑکے کے دل میں توحید اور شرک کی جنگ شروع ہو گئی، دماغ میں دونوں باتیں آئیں. بالآخر اس نے یہ کہا کہ یہ تو دو مختلف چیزیں ہیں. یہ بزرگ بتاتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اور وہ جادوگر سکھاتا ہے کہ جنوں کی پکاریں کرو، شیاطین سے مدد مانگو، اس طرح نظام چلتا ہے. ایک دن وہ لڑکا جا رہا ہے، حدیث میں آتا ہے راستے میں کوئی موذی جانور
جیسے کوئی درندہ، جیسے کوئی سانپ، چونکہ نام نہیں ہے کہ کون سا جانور تھا، وہ راستے میں ہے اور لوگ ڈر کے کھڑے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ آج آزمانے کا دن ہے کہ دین کون سا سچا ہے، راہب کا یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا یا اللہ، وہ راہب کہتا ہے کہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو میں اس موذی کو یہ پتھر مار رہا ہوں، اس کو اسی پتھر کے ذریعے تو ختم کر دے تاکہ میرا یقین ہو کہ واقعی تو سب کچھ کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے جو پتھر مارا تو سیدھا اس کو لگا اور وہ جانور ادھر ہی مر گیا۔ اس لڑکے نے دل میں یقین کر لیا کہ بات اس راہب کی ٹھیک ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اب جادوگر کی جتنی تعلیمات تھیں اس کے سامنے وہ زیرو ہو گئی کہ وہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو رب کی ذات پہ جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی بندے کی دعائیں بھی مستجاب ہو جاتی ہیں۔ آج ہماری یقین کی کمی ہے نا ساری۔ ہم کہتے ہیں جی بڑی پریشانی ہے، تو وظیفہ بتاؤ، بندہ کہتا ہے یہ وظیفہ پڑھو جی، اس سے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ میں پڑھوں گا، ویسے کوئی اور بندہ بھی ذرا دکھ سے چنگا جا جڑا ہوا، یعنی اس وقت بھی یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کا نام لینے سے کام ہوگا۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ بھائی جب یہی یقین ہے تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال اس لڑکے کے دل میں یقین آ گیا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، چنانچہ وہ رب کے آگے دعائیں مانگتا یقین سے اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے، حتیٰ کہ وہ مستجاب الدعوات یعنی اس کی دعائیں قبول ہونے لگی۔ ایک آدمی تھا جو اس ظالم مشرک کافر بادشاہ کے دربار میں تھا جس کی نظر چلی گئی تھی۔ وہ اس لڑکے کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سنیں کہ آپ نظر دیتے ہیں تو مجھے نظر دے دیں۔ انہوں نے کہا میں نظر نہیں دیتا، آپ نے غلط سنا، میں تو دعا کرتا ہوں، نظر تو میرا اللہ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میرے لیے دعا کرو۔ انہوں نے کہا تم اللہ پر ایمان لاؤ، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب تجھے نظر دے دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ ایمان لے آیا، اس نے دعا کی اور اللہ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ اگلے دن جب بادشاہ کے پاس گیا، ابھی تک بادشاہ کو ان باتوں کا علم نہیں، بادشاہ یہ سوچ رہا تھا وہ لڑکا جادو سیکھ رہا ہے، اور حالانکہ وہ لڑکا اللہ کا ولی بن گیا تھا۔ اب بادشاہ نے اس کو دیکھا جس کی بینائی نہیں تھی، اس نے پوچھا تیری نظر کیسے لوٹ آئی؟ اس نے بتایا اس لڑکے نے دعا کی۔ بادشاہ اب بھی یہی سمجھا کہ شاید جادو کی کمال کی وجہ سے اس نے نظر لوٹائی۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا، پر تیرا تو انعام بنتا ہے، تو بڑا ماہر ہو گیا ہے جادو میں، اب تو نے تو نابینوں کو بھی بینا کرنا شروع کر دیا، ایسا جادوگر تو میں نے پہلے دیکھا کوئی نہیں تھا، تو بڑا ماہر ہو گیا ہے، تیرا انعام بنتا ہے۔ اس نے کوئی انعام دینا چاہا، لڑکے نے کہا بادشاہ سلامت کہ جادو تو نرا کفر ہے، یہ تو نری شیطانی ہے، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، یہ جو نظر ہے یہ جادو کی وجہ سے نہیں، نظر تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کی وجہ سے ملی ہے، سب کچھ کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ بادشاہ نے کہا لے بھائی تجھے میں نے کیا بےایمانیاں سیکھنے کے لیے بھیجا، تو ایمان سیکھ کر آگے، تجھے میں کیوں پیسے دے رہا ہوں، کیوں خرچہ کر رہا ہوں کہ تو جادو سیکھ، تو عجیب یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو راہب بزرگوں کی باتیں بڑی پسند آئی ہیں اور یہ سچ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ بزرگوں کا بندوبست پہلے کریے۔ اس نے ظالم نے اس بزرگ راہب کو بلایا اور اس کو شہید کر دیا۔ پھر اس نظر والے جس کی بینائی لوٹی تھی اس کو کہا ایمان چھوڑ ورنہ تجھے ماروں۔ اس نے کہا ایمان کیوں چھوڑوں، رب نے ایمان دیا، بینائی دی، اتنی قدرت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، پھر چھوڑ دوں تو یہ تو بے ایمانی ہوئی۔ اس نے اس کو بھی شہید کیا۔ اب وہ لڑکا اس سے کہنے لگا کہ دیکھ تجھے میں نہیں مارنا چاہتا، تجھے تو میں اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، اس لیے تو باز آ جا۔ انہوں نے کہا باز کیا آؤں، دل مان چکا ہے کہ واقعی سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں سے کہا، اپنے وزیروں سے یا مشیروں سے یا فوجیوں سے کہا اس کو ڈراؤ، سمجھ جائے گا نا، جیسے کہ ظالم لوگ یہی کرتے ہیں، مارو جی
سمجھ جائیں گے. حالانکہ ایمان مار پیٹ سے اور پکا ہوتا ہے، دل سے نکلتا نہیں ہے. بہرحال انہوں نے کہا اس کو ڈراؤ، اس کو پہاڑ پہ لے جاؤ، کہو نیچے گرائیں گے، پتھر باندھ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وہ اس طرح لے کر گئے. اب اس کا ایمان تو کامل بنا تھا. انہوں نے کہا بے وقوفو، مجھے کہتے اوپر سے گرائیں گے مر جائے گا. او اوپر سے گرنے سے بندہ نہیں مرتا، رب کے امر سے بندہ مرتا ہے. بے وقوفو، بھائی ایمان والوں کو کون ڈرائے جی؟ ایمان والوں کو کون ڈرائے؟ انہوں نے کہا میں اگر دعا کروں نا تو میرا رب مجھے بچائے گا، تمہیں مارے گا، مجھے مت ڈراؤ. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، اور جو اس کو گرانے والے تھے وہ اوپر سے گرے اور سب مر گئے. اور وہ سیدھا بادشاہ کے پاس گیا. اور تو کدھر آ گیا؟ اس نے کہا میرے رب نے مجھے بچا لیا اور تیرے فوجیوں کو میرے اللہ نے کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. تیرے فوجیاں دا حال ہوئی ہوئے جڑے مودی دی فوجیاں دا حال ہویا، بیڑا غرق ہو گیا تیرے فوجیوں کا. مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی. اس نے اور ایک جماعت تشکیل دی، انہوں نے بھی اسی طرح ڈرایا دریا میں جا کے، اللہ نے پھر اس کو بچایا. اب اندر سے بادشاہ بھی ڈر گیا، بھائی مسئلہ کوئی اتنا آسان نہیں. اب وہ کہتے ہیں یہ دعوت تو رکنی چاہیے، اس کو تو میں دباؤں، لیکن کیسے دباؤں؟ لڑکے نے کہا میں تجھے خود طریقہ بتاتا ہوں. تو اعلان کر ملک میں، لوگوں کو جمع کر، سب لوگوں کے سامنے اللہ کا نام لے کر مجھے مار، میں انشاءاللہ مر جاؤں گا، میں تو شہید ہو جاؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، تیری جان بھی چھوٹ جائے گی. اب عقل ماری جاتی ہے نا جب بندہ کفر و شرک کرے. اس نے کہا یہی طریقہ ٹھیک ہے. سب لوگوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے تیر مارا. بسم اللہ رب حاضر غلام، اللہ کا نام لے کر میں تیر مارتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے. کان پٹی پہ تیر لگا اور وہ لڑکا شہید ہو گیا. لیکن وہ جتنا مجمع تھا نا سارے پکار اٹھے آمنا برب حاضر الغلام، ہم بھی اس لڑکے کے رب اللہ پر ایمان لے آئے ہیں. اللہ کے نام پر جو شہید ہوتے ہیں نا وہ ختم نہیں ہوتے، وہ بیج بن جاتے ہیں. جیسے بیج زمین میں جاتا ہے تو ختم نہیں ہوتا، وہ جب نکلتا ہے تو اپنے ساتھ 100 اور لے کر آتا ہے. یہ کافروں کی بھول ہے، ایمان والوں کو ماریں گے تو شاید ختم ہو جائے گا دنیا میں نظام، اور اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. حالانکہ جو اللہ کے نام پہ کٹتے ہیں وہ ابھر کر اور باہر نکلتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں روزانہ بکرے کتنے ذبح ہوتے ہیں اللہ کے نام پہ. اور پھر بھی جناب ابھی عید کے دن آ رہے ہیں، آپ کو منڈی بھری ہوئی بکروں سے نظر آئے گی، ریوڑ دکھائی دیتے ہیں. ہمارے یہ شہر ہے، دیہات نہیں ہے، یہاں بھی کئی دفعہ ریوڑ دکھائی دیتے ہیں. دیہاتوں کے اندر تو ریوڑ کے ریوڑ دکھائی دیتے ہیں. اور کتے اللہ کے نام پہ کوئی نہیں کٹتے، تو کبھی کتوں کے ریوڑ آپ کو اتنے بڑے دکھائی نہیں دیتے. حالانکہ جب بکری بچہ دیتی ہے تو 1 2 کبھی کبھار 3، اور کتی ماشاءاللہ سے پورا کھڈا بھرا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نام پہ جو کٹتے ہیں ان کی نسل میں برکت آتی ہے، ان کی نسل میں کیا آتی ہے؟ برکت آتی ہے. بہرحال جب وہ پورا علاقہ ہی مسلمان ہو گیا، اس نے کہا لے بھائی، پہلے 2 3 ایمان والے تھے، ایک وہ راہب، ایک وہ نابینا جو بینا ہوا، اور تیسرا یہ لڑکا. اب تو پورا ملک ایمان لے آیا ہے. 3 بندوں نے قربانی دی اور اللہ نے پورے ملک کے اندر توحید کے نعرے لگوا دیے. اب بادشاہ نے خندقیں کھودی، گڑھے آگ سے بھرے اور ان ایمان والوں کو آگ کے اندر ڈالنے لگے. یہ اصحاب الاخدود وہ خندقوں والے ہیں. معلوم ہوا آج فلسطین میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے تو یہ ظالم پہلے بھی کرتے آئے. اس وقت اسباب یوں تھے کہ گڑھے کھودے، آگ بھری اور پکڑ کے ڈالا. اب یہ ایک اوپر سے آگ پھینک دی، کام تو وہی ہو رہا ہے نا. اب بھی قتل اصحاب الاخدود، برباد ہوئے خندقوں والے، النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ والے، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے پاس بیٹھے. انہوں نے خندقیں کھودیں، آگ بھری، خود کرسیاں لگا کے بیٹھے تماشا دیکھنے کے لیے. وہم علی ما یفعلون،
بالمؤمنین شہود، اور وہ جو ایمان والوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے اس کے نظارے کر رہے تھے، وہ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، یا اللہ کس جرم کی سزا دی جا رہی تھی، کیا قصور تھا ان کو جن کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا؟ جواب وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور کسی چیز کا انتقام نہیں تھا، اسی بات کا انتقام تھا، ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ کے ساتھ جو غالب حکمت والا، جو غالب تعریفوں والا ہے، وہ رب پر ایمان لائے، اسی ایمان کے جرم میں ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ اکبر الآبادی کہتے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، بس یہ جرم تھا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کون اللہ؟ کہ آسمانوں کا مالک بھی وہی ہے، زمین کا مالک بھی وہی ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ وہ کیا سمجھ رہے تھے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ رب ان کو دیکھ رہا تھا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ جنہوں نے ایمان والوں کو دنیا میں جلایا، رب ان کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور مقررہ دن کی، وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی، قتل اصحاب الاخدود، برباد ہو گئے خندقوں والے، النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ والے، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کرتے تھے اس پر حاضر ہونے والے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور کسی چیز کا انتقام نہ لیتے تھے ان سے، إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائے اللہ کے ساتھ جو غالب تعریفوں والا ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات کہ اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمایا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ وآخر دعوانا